محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام کی آخری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ، یعنی جس نے قرآن پڑھا، اپنے رب کی حمد کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا اور رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، تو اس نے خیر کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی ان جاتی ہوئی ساعتوں میں ہمیں بہت کچھ غور کرنا ہے، ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان کو جو ہمارے لیے مغفرت بن کر آیا، جو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا، جو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر آیا، ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے حوالے سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، فرمایا بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی قیام سے ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک ایسا میسج ہے، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو غور کرنا ہے۔ ماہ رمضان ہمارے پاس برکتیں لے کر آیا، تو ہم نے کیا واقعتاً ان برکتوں کو حاصل کیا؟ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ رکن شورا مولانا حاجی اسد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہم سب سے پہلے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ خود احتسابی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے، اور کیا قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے؟ خود احتسابی، اس کو اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کے تعلق سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ حشر میں خود ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ کہنے کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اس آیت کریمہ کے اختتام پر اگر توجہ کی جائے نا تو اختتام پر ذکر کیا جا رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون،
تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ، اگر اس ساری آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے نا، تو یا ایھا الذین آمنو، یہ ہمارے رب نے ہمیں مخاطب کیا، اور ہمارے رب کا ہمیں مخاطب کرنے کا جو انداز ہے اس میں بھی ایک محبت کا نظارہ ہمارے سامنے آتا ہے نا۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے، اے مان کر زندگی بسر کرنے کا عزم مصمم کرنے والو، اے اطاعت کی طرف بڑھنے کا ذہن رکھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور تم میں سے ہر جان کو چاہیے کہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہاں کل سے مراد روشن قبر، روشن آخرت، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے۔ روشن قبر کے لیے کیا کیا، روشن آخرت کے لیے کیا کیا، قیامت کے دن کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے کیا کیا۔ اللہ سے ڈرو، یاد رکھنا کہ تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کے جائزے کی طرف آؤ۔ حضور خود احتسابی کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک کا کوئی حکم فائدے سے خالی تو ہے نہیں ہے، تو ہمیں کچھ سے کچھ فوائد بھی ارشاد فرمائیے کہ خود احتسابی کم کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا، ایک تاجر ہے، وہ جب تک اپنی تجارت کے تمام تر معاملات کو توجہ میں رکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھے گا تب تک اس کا کاروبار ترقی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اگر اسے خبر ہی نہیں ہے تو اس کا کاروبار دن بدن تنزلی کی طرف آتا چلا جائے گا۔ وہ جتنا بھی سرمایہ ڈال دے نا اس میں، اگر وہ اس کو مینٹین رکھ کے چلنے والا نہیں ہے تو ایسے امکانات رہیں گے کہ یہ بہت بڑے مال سے ہو سکتا ہے کہ بے حال ہو جائے۔ تو یہ دنیاوی ایک مثال میں نے عرض کی ہے۔ جی، اگر اسی چیز کو سامنے رکھے نا تو جو اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا ہے، آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی، کوئی رب کی نافرمانی مجھ سے تو نہیں ہو گئی، اگر یہ دیکھتے دیکھتے زندگی بسر کرے گا نا تو اس کا ہر روز نیکی کی طرف ہوگا، تقوی والے کاموں کی طرف ہوگا، پرہیزگاری والے کاموں کی طرف ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف متوجہ رہے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب یہ عادت پکی ہوتی ہے نا جی، روزانہ اپنا جائزہ لینے کی، روزانہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے گا نا تو فوری طور پر اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے رات بیٹھ کے اپنے دن کے سارے معاملات کا حساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، تو یہ کام کس کھاتے میں جائے گا۔ اللہ، اگر یہ نافرمانی والا تو میں نافرمانی کرنے کی طرف بڑھوں کیوں، اور اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرما برداری والا کام ہے تو میں یہ کرنے میں ڈروں کیوں۔ سبحان اللہ۔ وہ آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو فرمان شریف ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اللہ اللہ اللہ، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، حساب کا وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم سارے اپنا اپنا حساب خود ہی کر لو۔ واہ، وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں میزان پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے تم سارے کے سارے اپنے اپنے اعمال کا وزن خود ہی کر لو۔ اللہ، نہیں، وہاں شرمندگی سے بہتر نہیں ہے کہ یہاں بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے، تو بندہ ابھی سے رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، توبہ کرے، معافی طلب کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ کرے، اور اپنے اس جرم و قصور کی معافی اپنے رب کی بارگاہ سے طلب کر لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ کیا ہوگا کہ بندے کو خود احساس ہوگا کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے لیے تو بات ضروری ہے نا، پہلے پتہ تو آج کل ہمارا حال کیا ہے، یعنی ہم کرتے کیا ہیں، دن رات رب تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں
کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں. جب یہ سوچیں گے نہیں، جب اپنا جائزہ ہی نہیں لیں گے، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ بندہ توبہ کی طرف آئے؟ اس کے لیے تو پہلے اپنے اعمال کو تصور میں لانا ہوگا کہ یہ مجھ سے اس دن یا فلاں وقت مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، تو پھر اس کے بعد بندہ توبہ کی طرف مائل ہوگا. تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے سوزر. اچھا، اسی میں اگر مزید دیکھیں نا، اس کا طریقہ جو ہوگا وہ طریقہ کیا ہوگا؟ بعض حضرات نے نا اس کی باقاعدہ ایک نقشہ کھینچنے کی صورت کی اللہ کہ یہ اپنے اعمال کا جائزہ کس طرح سے ہوتا ہے. انہوں نے جس طرح یہ دنیاوی کورٹ کچہری میں ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے نا، دنیاوی کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے؟ کٹہرے میں مجرم کھڑا ہے، مسند پہ جج بیٹھا ہوا ہے، سامنے دو وکیل ہیں، ایک وکیل صفائی ہے، ایک وکیل جرح ہے. وکیل صفائی اس کی صفائی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس نے ایسا نہیں کیا. وکیل جرح اس کی اس ساری گفتگو پر کلام کر رہا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ واقعی مجرم ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے واقعی یہ جرم کیا. اور جج ان دونوں کی گفتگو سن کے نہ فیصلہ لکھتا ہے. یہ دنیاوی کورٹ کا ایک انداز جو ہوا کرتا ہے. جو خود احتسابی یا اپنے اعمال کے جائزے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ایک ایسی عدالت ہے اور ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں مجرم کے کٹہرے میں بھی بندہ خود کھڑا ہے، جج بھی خود ہے، وکیل صفائی بھی خود ہے، وکیل جرح بھی خود ہے. خود ہی ساری کی ساری گفتگو کرنی ہے. ویسے تو کئی ایک جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں بندہ بڑی آسانی سے، قدرے آسانی سے یا کوئی نہ کوئی انداز اپنا کے باعزت بری بھی ہو جاتا ہے. نہیں، یہاں کی بات اگر کریں تو وکیل صفائی جو اس کی تائید میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، کئی مواقع اس طرح کے آ جاتے ہوں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے جس کو بری کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. پتہ ہونے کے باوجود وہ اس کی صفائی میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو بری کرانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. اور دنیاوی کورٹس وغیرہ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں تو کئی مواقع اس طرح کے بھی آ جاتے ہوں گے کہ جج کا قلم بھی بک جائے تو کچھ عجب نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک جگہ ہے نا کہ جس میں یہ خود اپنے آپ سے اپنی بات کر رہا ہے، یہاں بات آگے پیچھے نکلنے کا امکان ہی کوئی نہیں. ویسے تو چرب زبانی کے ذریعے بندہ نکلے گا، جناب وہ ثبوت نہیں آ سکے تو گواہ نہیں پورے ہو سکے تو گواہوں پر جرح ہو گئی اس لیے بندہ نکل گیا. یہاں جب اپنے ضمیر کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، یہاں سے کیسے نکل کے جائے گا؟ یہاں سے اس کے نکلنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے، بتا تو نے یہ کیا ہے؟ جب اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے نا، بتا تو نے یہ کیا ہے، تو اب جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوا ہے تو سیدھا سیدھا ہے کہ جی کیا ہے. جب وہاں بعض اوقات کہہ دیتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں کرنا یہ نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، کیا کروں، کیا تمہیں بتاؤں، بس جناب وہ شیطان نے کوئی چکر بازی کر دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرا تو دماغ ہی معوف ہو گیا، میری تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، کچھ سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا. وہاں اس انداز میں بات کر سکتا ہے نا. لیکن یہاں جب اپنے آپ سے پوچھے گا کیا ہے، جی کیا ہے، چاہے کیوں کیا ہے، تو یہاں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا نا میری نیت یہ نہیں تھی، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کروا دیا. یا تو اپنے آپ کو پتہ ہے خود کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، اس کے پیچھے کتنی منصوبہ بندی کی تھی کہ یہ گناہ کرنا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے اور میں کر کے بھی آ جاؤں. اپنے آپ کو تو سارا پتہ ہے نا. چاہے یہاں وکیل صفائی بھی خود ہے، وکیل جرح بھی خود ہے. جب عمدن کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، واقعی کیا ہے اور گناہ کرنے کے ارادے سے کیا ہے، تو اب جج بھی خود بنے گا اور خود فیصلہ کرے گا کہ بتا اب تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. جب یہ ساری ایسی کیفیت ہوگی نا تو پھر بندہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کی طرف بڑھے گا اور نفس و شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کی طرف قدم بڑھائے گا. وہ جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مخلصین کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں پھر وہ اپنا جائزہ خود ہی لیتے ہیں اور سارے نفس کے ہیلے بہانوں کی کاٹ بھی خود ہی فرماتے ہیں. اور ویسے ایک بات یہ بھی ہے، بندہ اگر یہ بھی تصور میں لائے کہ ایک خود اپنا جائزہ ہے اور ایک تصور میں یہ لایا جائے کل مجھے اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں یوں جواب دہ ہونا ہے کہ وہاں سے کچھ چھپ تو سکتی نہیں، نہ وہاں کوئی چیز چھپا سکتا ہوں، نہ یہاں تو ہوتا ہے کہ میں کسی سے بات کر لوں گا، کسی کو قائل کر لوں گا، میری دلائل اس طرح کی ہوں گی شاید وہ مان جائے، لیکن
وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، وہاں تو صورتحال قرآن نے جو بیان کی ہے اس دن کیسی صورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہمارے اعضائے بدن، جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بدن کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اور یہی اعضائے بدن بندے کے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کو کئی مقام پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ بھی ایک اپنے محاسبے کا انداز ہے، اپنا اعمال کا جائزہ لینے کا طریقہ ہے کہ ہم غور کریں۔ آج میں یہاں کسی کو قائل کر سکتا ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز چھپ جائے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں، دلوں کے حالات کو وہ جاننے والا ہے۔ تو پھر بندہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور توبہ کا ذہن بھی بنتا ہے۔ حضور آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، وہ کیا انداز ہو کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور وہ ہمارے لیے افیکٹو ہو۔ اعمال کا جائزہ لینے کا ایک انداز تو میں نے عرض کیا ہے جی، ہمارے اکابرین کا انداز کس طرح کا تھا کہ ایک ہے کہ ہم جیسے کرتے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہ نیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمیں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، خاص طور پر ہمارا یہ پروگرام جو تھا یہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے تھا نا، اب ہمیں دیکھنے والیاں سننے والیاں وہ ماہ رمضان ہی کو دیکھ لیں، اسلامی بھائی جو دیکھ سن رہے ہیں وہ ماہ رمضان کو دیکھ لیں۔ جی، یہ تو برکتیں لٹانے کے لیے آیا تھا نا، رحمتوں بھری گھڑیاں تھیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کس قدر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور خاص طور پر افطار کے اوقات کی طرف اگر توجہ کریں تو روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار سبحان اللہ، بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شروع رمضان سے پہلا روزہ شروع ہوا تو روزانہ افطار میں 10 لاکھ لوگ بخشے جاتے رہے۔ سبحان اللہ، رحمت حق کے کیا کہنا۔ اور جب جمعۃ المبارک آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں دیکھیے کہ جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو آخری روزہ بھی قریب آتا چلا جا رہا ہے نا، ماہ رمضان کی آخری افطاری آتی ہے نا، تو پورے مہینے میں جتنے گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، آخری اس گھڑی میں پورے مہینے کی تعداد کے اعتبار سے گناہ گار بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس پر ہمیں نہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں کتنی چھما چھم برستی رہیں، میں نے ان رحمتوں کی طرف سے حصہ پانے کے لیے کتنی توجہ کی، اللہ، میری دعاؤں کی کیفیت کیا رہی، میری نمازوں کی کیفیت کیا رہی، میری تلاوت کی کیفیت کیا رہی، میرے روزوں کی کیفیت کیا رہی۔ اسلامی بہنیں یوں اس انداز میں بھی غور کر لیں کہ سحری کے وقت سب سے پہلے بیدار ہوتی ہیں، رات سب سے آخر میں سوتی ہیں۔ یہ سارے سلسلے، ساری تیار کرنا، افطاری تیار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف بڑھنے والوں کے لیے مدد کرنے کا سلسلہ ہوا نا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ کیا تو اس پر بھی بہت سارا اجر و ثواب کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا افطار کے وقت ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ، گناہ گاروں کو مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہیں، گھر کے سارے افراد دسترخوان پہ جمع ہوں، تلاوت ناز شریف کا سلسلہ، پھر دعا کی صورتیں، اور دعا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کی طرف توجہ ہو۔ میرے مولا اتنے روزے گزر گئے، پتہ نہیں کس کس کو مغفرت کا پروانہ مل چکا، میرے مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان بخشے ہوں کے صدقے میری بھی مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھ پر بھی رحمت کی نظر کر دے۔ یعنی اپنے تمام طرح اعمال کو دیکھا جائے کہ میں نے ماہ رمضان کس انداز میں گزارا۔ جب ماہ رمضان عبادت کی طرف ویسے ہی ذوق زیادہ ہوتا ہے، اگر ماہ رمضان میں نیکیوں میں سستی رہی اور ماہ رمضان میں بھی گناہوں کا سلسلہ رہا اللہ، تو اس سے پیچھے والی زندگی کی کیفیت پتہ نہیں کیا ہوگی۔ جب پیچھے والی زندگی کے شب و روز اس کو بھی اپنی نظروں میں لایا جائے نا کہ وہ کس کس انداز میں ہم نے گزارے، اور ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں ہم نے کیا کیا کیا۔ یا بنیا انہا التقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض
یأتی بہا اللہ۔ اللہ یہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ اور حضرت حکیم لقمان کون ہے؟ ویسے تو حدیث میں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا، میرے آقا نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہے، لیکن ان کی شان و عظمت جاننے کے لیے میں تمام دیکھنے سننے والوں اور دیکھنے سننے والیوں کو عرض کروں گا کہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کے نام پر قرآن پاک کی پوری ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے بھی اپنا جائزہ لینے کا ایک سبق موجود ہے نا، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کا ایک مدنی پھول موجود ہے۔ کہتے ہیں میرے بیٹے، برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا، بالکل معمولی سا گناہ، رائی کا دانہ اگر یوں ہتھیلی پہ رکھے نا تو ہتھیلی پہ وہ ڈاٹ کی صورت میں نظر آئے گا، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ برائی بالکل چھوٹی سی بھی ہو نا اور کسی بھی جگہ جا کر لی جائے، آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تم پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ یوں ہوا کرتا ہے نا، یوں اس کیفیت میں، اگر اس جگہ پہ کوئی بندہ بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے نا، نافرمانی کا کام کر رہا ہے، نیچے چاروں طرف جتنے بھی لوگ ہیں نا، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر عام طور پر کسی کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں ہوتا، ادھر سے کوئی چڑھنا شروع کرے گا وہ دوسری طرف سے اتر جائے گا۔ میرے بیٹے، برائی رائی کے دانے پر کے برابر ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کرو، آسمان کی بلندی پہ چڑھ جاؤ، زمین میں کسی بھی جگہ جا کر گناہ کر لو، بس اتنی بات یاد رکھنا، یأتی بہا اللہ، اللہ اس گناہ کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں تو اس کا جواب دینا پڑے گا نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک بات سے بھی باخبر ہے۔ تو اب بندہ اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے اور اپنے اعمال میں سدھار لانے کی طرف نہ جائے تو کرے کیا؟ نہیں، اگر یہ کہے نا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیے بغیر اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک، وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس میں اس طرح کا ارشاد موجود ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا۔ جو روایت کی یہ الفاظ ہیں محترم ناظرین کہ گناہ بلایا نہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو اب وہ ذات جس کی بارگاہ میں کل کو جواب دینا ہے وہ تو بھولنے سے پاک ہے۔ لکھنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون۔ اسی قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہاں تو خود ہمیں اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کے سنانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تصور میں لایا جائے قرآن کیا کہتا ہے، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو۔ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے تو بات کو چھپا لیا جاتا ہے، بات کو دائیں بائیں کر دیا جاتا ہے، وہاں تو ایسا بھی نہیں ہونا۔ اس دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو بیان کرنا ہے تو کاش دنیا ہی میں ہم اپنے گناہوں کو یاد رکھیں۔ وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ کو بلایا نہ جائے گا۔ ہم یوں بھی اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ہمارا معاملہ کیسا عجیب ہے، ہمیں نیکی یاد رہتی ہے۔ وہ آج سے 30 سال پہلے میں نے نا فلاں کی فلاں موقع پر ہیلپ کی تھی، وہ آج سے اتنے سال پہلے فلاں میرے پاس آیا تھا، اس کو رقم چاہیے تھی تو میں نے اس کو دی تھی، یہ مجھے یاد ہے۔ 30 سال بعد بھی یاد ہے مجھے، 20 سال بعد بھی یاد ہے، کئی سال گزر گئے مجھے یاد ہے۔ اور گناہ 1 گھنٹہ پہلے کیا ہے، یاد ہی نہیں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور خالق و مالک جل وعلا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اس کی نافرمانیاں کرنے کے بعد صورتحال یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ یاد ہی نہیں کیا کیا ہے، سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں نا کہ جو نیکی کی ہے اس کی قبولیت کا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جو گناہ کیا بندہ بہت زیادہ اگر کہے گا تو یہی کہے گا نا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اب بندے کو کیا چاہیے، گناہ کو یاد رکھے، نیکی کو بھول جائے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں بار بار استغفار کرے. اگر حدیث شریف کی طرف توجہ کریں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. میں اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں، میں روزانہ خود 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے زندگی میں گناہ کوئی نہیں کیا، نافرمانی کوئی نہیں کی. ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس محبوب کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کیے جائیں گے. جس نبی کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں وہ نبی روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. جن کے بارے میں گناہ کا تصور ہی محال ہے، نبی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی رب کا نافرمان نہیں ہوتا. تو جنہوں نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا وہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اور جو روزانہ 100 مرتبہ گناہ کریں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں. میں حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ تابعی بزرگ ہیں، ان کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک دن یہ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پر موجود ہے. گلی میں سے کوئی صاحب قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. یہ قرآن پڑھتے ہوئے جانے والے ان کی زبان پر 16ویں پارے کی 2 آیات مبارکہ ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اللہ اللہ. یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تقوی والوں کو مہمان بنا کے رحمان کی بارگاہ میں لائیں گے اور مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. ایک تو اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا وہ دور کتنا پاکیزہ دور ہے. آج میں اگر گانے باجے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں نا تو آپ سب دیکھنے سننے والے سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. میں اپنے گھر میں گانے باجے کا سلسلہ نہیں کرتا، میرے گھر میں فلم ڈرامے دیکھنے دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن گلی میں سے گزرنے والا کوئی اتنی آواز میں گانے بجاتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے کہ گھر کے پچھلے کمرے میں بندہ بیٹھا ہو نا تو وہاں بھی آواز آ رہی ہوتی. وہ دور کتنا پاکیزہ دور تھا، کتنا عمدہ دور تھا. تہجد کا وقت ہے اور گلی میں سے گزرنے والا بھی تلاوت قرآن کرتا ہوا گزر رہا. حضرت مسور بن مخرمہ نے جب یہ آیات مبارکہ سنی تو آیات مبارکہ سننے کے بعد کہتے ہیں افسوس میں تو مجرم ہوں. اللہ اللہ اللہ. حالانکہ تابعی بزرگ ہے، افسوس میں تو مجرم ہوں، میرے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے ایک دفعہ پھر ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر دیں. اس قرآن پڑھنے والے نے ایک دفعہ پھر ان آیات مبارکہ کو پڑھا. آپ پر رقت طاری ہوئی، زاروں کے تار رونے لگے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ جو تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں ان کی نماز پنجگانہ کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے دیگر معاملات کس طرح کے ہوں گے. روتے روتے اسی رقت برے انداز میں کہتے ہیں میں تو مجرم ہوں، میں نے تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا. اے قرآن پڑھنے والے ایک دفعہ پھر یہ آیات مبارکہ سنا دے. جب تیسری مرتبہ اس قاری قرآن نے اس رستے میں سے گزرنے والے نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، آپ دھڑام سے زمین پر گرے. جب دیکھا گیا تو آپ کی روح پرواز کر چکی. اللہ اکبر. یہ ہے اپنے اعمال کا جائزہ، یہ ہے غور و فکر، یہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ کا خوف، اللہ احساس زیاں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے زندگی میں گزرنے والے وہ لمحات جس میں نیکی نہیں ہو سکی نا اس پہ بھی پچھتا رہے ہوتے. اور ہم جیسے غافل ماہ رمضان کی قدر بھی نہیں کر پائے. ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا سلسلہ بھی اس انداز میں نہیں ہو پایا، عبادات کے سلسلے نہیں ہو پائے. کتنے مواقع میسر آئے نیکی کی طرف بڑھنے کے، اس انداز میں نیکی کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بھی نہیں ہو سکا. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نا ندامت کی طرف جانے کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا. شرمندگی یا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنے کا سلسلہ. میرے مولا ہم تیری بارگاہ ہی کی طرف رجوع لاتے ہیں، میرے مولا ہماری کوتاہیاں بھی معاف کر دے. آئندہ جو گھڑیاں باقی ہیں الہ العالمین ان گھڑیوں کی ہمیں قدر کرنا نصیب فرما. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. وہ حدیث پاک بھی کاش 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 ہمارے پیش نظر رہے جس میں دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کرنے والے کون ہیں.
اللہ اکبر. دعا کرنے والے ہیں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات عرض کر رہے ہیں. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین. کائنات کی سب سے عظیم ہستی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. آمین کہتے ہوئے جو کلمات کہے گئے ان کلمات میں سے یہ بھی ہے وہ شخص ہلاک ہوا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا. آئیے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی طرف بڑھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھیں. اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، وہ پچھلی زندگی کس طرح کے کاموں کی طرف گزری ہے اس کو بھی دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فرما برداری میں زندگی گزری ہے جس قدر ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر ہوئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف ہم رجوع لے آئیں. یہ زندگی گزرتی گزرتی گزر جائے گی، ان کی یاد میں گزاریں گے تو زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. سورہ حدید کی آیت کریمہ کی طرف بڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ یعنی یہ فرمان سننے کے بعد نا جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں سب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ دل سے آواز نکلنی چاہیے لبیک اللہم لبیک. میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں. میں اپنے دل کو تیری یاد سے منور کروں گا، تقوی اور پرہیزگاری والے کاموں کی طرف بڑھوں گا. میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں کبھی شیطان کو راضی کرنے والے کام کی طرف نہیں بڑھوں گا. اور ایک اعلان جو قیامت کے دن کیا جائے گا نا، اس اعلان کی طرف ابھی اگر توجہ چلی جائے، وہ اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ. اے انسان یہ بتا تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا؟ تیرا کریم رب تو جنت کی طرف بلاتا رہا، اپنی رحمت کی طرف بلاتا رہا، اپنی نعمتوں کی آماج گاہ اس کی طرف بلاتا رہا. تیرا کریم رب تجھے اپنی رضا کی طرف بلاتا رہا. اس اعلان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کریں نا کہ جب یہ اعلان کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا اے بندے تیرا کریم رب تو اپنی بارگاہ کی طرف تجھے بلاتا رہا، اپنی رحمت، اپنی جنت کی طرف، اپنے قرب اور اپنی رضا کی طرف بلاتا رہا، یہ بتا تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کیوں نہیں آیا؟ تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب کیا ہوگا. ہمیں سننے والی اسلامی بہنیں وہ بھی غور کریں کہ جب مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کروں گی؟ بے پردگی کا سلسلہ کیوں رہا؟ فحاشی اور یعنی کی طرف بڑھنے کا سلسلہ اگر زندگی میں ہے تو کیوں رہا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے دکھانے سننے سنانے کا سلسلہ اگر ہے یا نیٹ پر کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں کہ جن مصروفیات میں مبتلا ہو کر رب کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھتا رہا تو کیا جواب پیش کریں گے؟ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت اگر اس کو بھی توجہ میں رکھا جائے نا تو اپنے اعمال کے جائزے کی طرف مزید ذہن بنتا چلا جائے گا. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یہ جب میدان محشر میں آئے گا نا تو اس کے ساتھ تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اللہ. چمکدار نیکیاں. تہامہ عرب کا ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، جیسے تیز آندھی میں ریت کے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں نا، اس کی نیکیاں ایسے اڑا دی جائیں گی. اس کی بڑی بڑی نیکیاں دیکھ کر لوگ رش کر رہے ہوں گے، کیسا نیک آدمی ہے، کتنا متقی آدمی ہے، اللہ اکبر. لیکن اس کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ خدمت اقدس میں عرض کیا آقا یہ بتائیے کہ اس بندے کا عمل کیا تھا؟ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اس کا سب اکارت چلا گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچا. تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جیسے تم نیکی میں رغبت رکھتے ہو نا، اسی طرح یہ بندہ بھی نیکی کی طرف بڑھنے والا تھا.
لیکن اس میں ایک برائی تھی. وہ برائی کیا تھی کہ جب یہ خلوت میں جاتا نا، تنہائی میں جاتا، تو تنہائی میں یہ گناہ پر دلیر ہو جاتا تھا. لوگوں کے سامنے نیک تھا، اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں تھی، تنہائی میں یہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا تھا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجیے، اسلامی بھائی بھی اپنا جائزہ لیں، اسلامی بہنیں بھی اپنا جائزہ لیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلوت میں کیفیت کچھ اور ہو، خلوت میں کیفیت کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے حالت کچھ اور ہو اور بند کمرے میں حالت کچھ اور ہو. اگر ایسی صورت ہے تو ابھی سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے کی طرف آ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن مارے جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. آئیے توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو آ جائیے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے کی طرف. اکثر ایام ماہ رمضان کے گزر گئے، کچھ حصہ باقی ہے نا، اور یہ حصہ بھی رحمتوں میں کمی والا نہیں ہے. آخری افطار بھی نا کتنا بڑا اعلان کیا گیا کہ پورے ماہ رمضان میں جن کو بخشا جاتا ہے نا، ان سب کی تعداد کے مطابق آخری افطار کے وقت اللہ تعالی امت محمدیہ کے افراد کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے. تو کیوں نہ اس کی رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے آگے بڑھے. میرے رب کی رحمتیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں. ایک رحمت بھری نظر ہو گئی نا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہی دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں کرتے ہیں کہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، آمین، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی طرف بڑھ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جب گفتگو فرما رہے تھے میرے ذہن میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آ رہا تھا، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. رب تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار فرمائے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دنیا داروں کے پاس جا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضری دی ہو، میرے مالک تو اتنا رحیم و کریم ہے، تو اپنے بندوں کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. کتنی بڑی تیری رحمت ہے، تو نے ہمارے لیے توبہ کا موقع رکھا ہے. اگر توبہ کا آپشن ہی نہ دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے، لیکن وہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کرم فرمانے والا ہے. بندہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ جائے، رجوع لے آئے، شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے. فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شرط یہ ارشاد فرمائی توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کر لے، اچھے کام کر لے. فرمائی یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ کریم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے اعمال کا جائزہ ہمیں لینا ہے، اپنے اعمال پہ غور بھی کرنا ہے. اور میں آپ کو یہاں دعوت پیش کروں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک بننے اور بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عاشق رمضان ہے، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والے ہیں. رمضان شریف آنے سے بہت پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں. رمضان کو عافیت کے ساتھ پانے کی دعائیں جو حدیث پاک میں تعلیم ہوئی ان کی کثرت کرتے ہیں، اس کا ذہن دیتے ہیں، رمضان سے محبت فرماتے ہیں. اپنی زندگی کی خوشگوار 3 لمحات رمضان کے لمحات کو ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے ہمیں نیک بنانے کے لیے نیک اعمال کا ایک رسالہ عطا فرمایا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں وہی بات ہے جو شروع میں ہوئی
سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود اپنا جائزہ، خود اپنے آپ سے کویسچننگ ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے، میں خود ہوں اور وہ رسالہ ہے، اس میں سے اپنے سے پوچھنا ہے اپنے آپ سے، کیا آج 5 نمازیں بعد جماعت پڑھی ہیں تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں؟ اس طرح کے سوالات ہیں. صرف اس رسالے کو اگر پڑھ ہی لیا جائے، اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ الگ سوالات ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے ہیں، بچوں کے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اور اسلامی بہنوں کے لیے 63. عام اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہے. جامعات المدینہ بوائز ان کے لیے 92 اور جامعات المدینہ گرلز ان کے لیے 83. جی، تو یہ جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے، اگر جامعۃ المدینہ کی اسلامی بہنیں طالبات ہیں تو وہ اپنے حساب سے وہ 83 جو سوالات ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. اب ہم سب اس کو اگر دیکھیں، پڑھیں، پورا اس کو پڑھیں، اول سے لے کر آخر تک پڑھیں نا، یقین جانیں پڑھنے کے بعد ہی ذہن بنتا ہے کہ یار یہ تو اگر ہم اس پر پراپرلی عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم نیکی کے اعتبار سے کہاں پہنچ جائیں. خوف خدا بھی ہے اس میں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں بھی ہیں، درود و سلام کی فضیلت بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہے. اچھا پھر ادھر یہ سوالات جو ہیں یہ کیسے جامع ہیں، اس میں دینی باتیں بھی ہیں، ہماری دنیاوی بہتری کی باتیں بھی ہیں. اس میں تو مشورتاً یہ عرض کروں گا کیونکہ ہمارا خاص طور پر یہ پروگرام جو تھا وہ اسلامی بہنوں کے لیے تھا، تو جو بھی دیکھنے سننے والیاں ہیں یہ اسلامی بہنیں اگر 63 نیک اعمال کا رسالہ اسے حاصل کر لیں اور اس کو ایک نظر آپ اطمینان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ بھی لیں گی نا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یکسوئی میسر آئی اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنے کا سلسلہ ہوا، آپ اپنے دل میں انقلاب محسوس کریں گی. سبحان اللہ. یہ ابھی تک میری توجہ ان کاموں کی طرف کیوں نہ گئی؟ میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے میں کامیاب ہو سکتی ہوں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ذہن بنے گا. امہات المؤمنین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادیاں، صحابیات، امت کی صالحات، ان کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کا ذہن ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سب کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا کہ یہ 63 نیک اعمال ان کی طرف بڑھیے اور اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ یہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی صورت کریں گے. غور و فکر کی عادت بنائیے. اس کے مطابق عمل کرنے والیاں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کریم ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اسی غلطیاں کوتاہیاں اگر ہو گئیں تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں ہم سب کوشش کریں اور اپنے آپ کو نیک بنانے میں لگ جائیں، تاکہ جب اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں جانا ہو تو رب تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اور ماہ رمضان المبارک کا صدقہ جو بخشے جائیں اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرات دیکھتے رہیے، دیگر پروگرامز سنتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.